اور سالک کے لیے تو یہ دعا سب سے اول ہے، سب سے بہتر. اور اگر وہ کسی مزار پہ بھی جاتا ہے، کسی بزرگ سے بھی جا کے ملتا ہے، تو اس سے چاہیے ایک ہی دعا ان سے کروائے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے میرے شیخ سے وہ محبت عطا کر جو تجھے پسند ہے، اور وہ محبت عطا کر جو کہ بزرگوں کو اپنے شیوخ سے ہوا کرتی تھی. ہاں، بزرگوں کو جو اپنے اپنے شیوخ سے محبت ہوا کرتی تھی، مجھے وہ محبت عطا کر، مجھے وہ محبت عطا کر جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے دعا، مانگنے کی دعا یہ ہے سالک کے لیے کہ اگر اس نے محبت حاصل کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا، بھلے اس کا کوئی ورد وظیفہ کامیاب ہو یا نہ ہو، کوئی موکل جن بھوت کوئی فرشتہ آئے یا نہیں آئے، اس سے قطع نظر، جب اس نے اپنے مقصد کو پا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ ساری اضافی چیزیں باقی کی جو نا، کہ بعض اوقات عمل میں انسان کچا ہوتا ہے لیکن محبت میں پورا ہوتا ہے، تو محبت اس کے عمل کی کمی کو دور کر دیتی ہے. اور اگر عمل اس کا کامل ہے لیکن محبت اس کی کمزور ہے تو یہ عمل محبت کی کمی کو نہیں دور کرتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، یعنی مومن جو ہے ایمان محبت کا نام ہوا، حتیٰ کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. الا لا ایمان لمن لا محبت، کہتے نا، سنتے بھی خطبے میں، خبردار جس کو سرکار سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. شیخ سے محبت کیوں ہے کہ یہ ہمیں سرکار کی بارگاہ میں لے کے جائے گا. اور کیا شیخ؟ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والے